بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی کی جانب سے. ناظرین جس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے خواہشات اور جذبات، اس میں کیا فرق ہے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر ہم پروفیسر صاحب سے علم لیتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے السلام. پروفیسر صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. پروفیسر صاحب بتائیے جذبات اور خواہشات میں کیا فرق ہے، بنیادی فرق بھی بتائیے، اور لوگوں کی اصلاح ہو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کیجیے گا جو بھی لمیٹڈ ٹائم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. To me, best speech is Quran and the best way is the way of Muhammad, peace be upon him. سلمان، آپ نے آج بھی بہت خوبصورت عنوان چنا ہے، اور ہم معاشرے میں اکثر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ یہ شعور کھو بیٹھے ہیں یا لوگ یہ شعور حاصل نہیں کر پا رہے کہ خواہشات اور جذبات میں کیا فرق ہے. لوگ اکثر و بیشتر جذبات کو خواہشات سمجھ بیٹھتے ہیں اور خواہشات کو جذبات سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم اس پہ ایک تہمید باندھتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی بھی ویسٹ سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر دینی اعتبار سے بھی، اور اس کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں. میڈیول ایجز میں 16 سینچری میں ایک مشہور فلسفی اور ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، رینے ڈیکارٹ. انہوں نے 16ویں صدی میں ریسرچ کی. وہ جاننا چاہتے تھے انسان کے وجود کا مقصد کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے جو ریسرچ کی اس پہ انہوں نے یہ چیزیں سامنے لائے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں: درخت، جانور اور انسان. ان کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تینوں میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں نا ان میں جان ہوتی ہے، زندہ ہوتے ہیں وہ، لیکن ان میں صرف جان ہوتی ہے، جس کو وہ انگلش میں کہتے ہیں ایتھرک سول. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بہتر مخلوق پائی جاتی ہے دنیا میں وہ ہیں جانور. جانوروں کے اندر جو درخت میں روح ہوتی ہے، یعنی کہ جو جان ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جانور جو ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں جو ان کو درختوں سے بہتر بناتی ہے. وہ کہتے ہیں تیسرے درجے پہ جو مخلوق پائی جاتی ہے وہ انسان ہے. انسانوں کو اگر آپ نوٹ کریں تو ان میں وہ جان بھی ہے جو درخت میں پائی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جان ہے ہمارے اندر، جان کم پڑ گئی ہے، جان کمزور ہو رہا ہوں میں، میرے اندر جان نہیں ہے. تو جان بھی پائی جاتی ہے جو درختوں کے اندر ہے. ان کے اندر خواہشات بھی پائی جاتی ہیں انسانوں کے اندر، ان کے انسان کھاتا پیتا سوتا اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک نفس بھی ڈالی یہ بنانے والے نے، یعنی کہ ایک تیسرا لیول جس کو ہم جذبات احساسات بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو اس کی جو رینے ڈیکارٹ تھے انہوں نے 16ویں صدی میں بہت بنیادی ریسرچ کر کے یہ بیان کیا. تو ایک تو ہمیں اس سے سمجھ میں آیا چیز کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا بھی مجموعہ ہے، اور خواہشات کے ساتھ جذبات اور احساسات بھی ہیں. اب جب ہم اس کو دینی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مذہب جو پاکستان میں زیادہ تر پریکٹس ہوتا ہے اسلام، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ بدھ مذہب ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سارے مذاہب جو ہیں وہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی ان ضروریات جن کو ہم خواہشات اور جذبات کہتے ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے مختلف طریقوں سے. جیسے کہ ہر مذہب میں شادی کرنا، نکاح کرنا یا شادی کرنا کامن ہے. شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو جنسی خواہشات ہیں اس کو ایک آپ حلال یا ایک جائز ایک لیگل رنگ دیں، اور آپ جو بھی کپل آپس میں شادی کریں، جو جوڑا ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و وفا کرے اور زندگی گزارنے کی جو ہے پورا ارادہ کرے، اور ان کے اس پروسیس سے جو بھی اولاد پیدا ہو اس کو اپنا نام دیں اور اس کی تربیت کریں، اس کی پرورش کریں. تو یہ تو ایک مثال رہی. تو اسی طرح ہر مذہب کے اندر خواہشات کو پورا کرنے کے بنیادیں دی گئی ہیں. جیسے ہمارے مذہب اسلام کے اندر انسان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، پہلے تو ہمیں بتاتے چلیں. کھانا یعنی کہ بھوک، سونا یعنی کہ آپ کی جسم کو آرام طلب، اور جنسی خواہشات. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعلق خواہشات سے. یہ تینوں خواہشات پورا کرنے کے لیے اسلام بہترین پلیٹ فارم دیتا ہے. ہر مذہب دیتا ہے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اسلام بہترین دیتا ہے. اسلام کیوں بہترین دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی کچھ کھانا ہے وہ حلال کما کے کھاؤ، یعنی کہ ایسے طریقے سے کماؤ جس سے دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے. حرام کی اگر ہم بہت بڑی ڈیفینیشن لیں براڈر سینس کے اندر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے دوسرے کی ذات کو تکلیف پہنچ کے ہم ایذا پہنچا کے ہم اگر کوئی چیز کماتے ہیں تو وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، حلال نہیں سمجھی. اس کے ایکسٹریم سچویشن بھی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ چیز تو بالکل سختی سے منع ہے. اچھا، دوسرا جو ہے آپ کا کھانا پینے کے علاوہ آپ کا جو گھر آپ نے بنانا ہے سونے کے لیے، آرام کے لیے، وہ بھی حلال طریقے سے کمانے کا کہا کہ اس کا بھی انتظام کرتا ہے اسلام، کہ آپ جائز طریقے سے مناسب اپنے دنیا میں رہنے سہنے کا انتظام کیجیے. بنیادی سہولیات آپ کا حق ہے.
تیسرا آپ کی جنسی خواہشات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے پورا ایک طریقہ کار بتایا، نکاح کیجیے. اس حد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو خواہشات کو اسلام اس طرح ایڈریس کرتا ہے. پھر ہم آتے ہیں دوسرے درجے پہ جذبات. یہ الگ زمرہ ہوتا ہے. جیسے انسان کی خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں پھر وہ داخل ہوتا ہے جذبات کے پلیٹ فارم کے اندر. جذبات میں آپ کے جتنے بھی تعلق ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ان ریلیشن شپس کا جب تک آپ حیات ہیں ان ریلیشن شپس کا پورا ہونا، ان سے انٹریکٹ کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور جس بھی ریلیشن شپ میں آپ جس بھی شخص کے ساتھ ہیں اس کا پروسیس پورا، یہ جذبات کے زمرے میں آتا ہے. جیسے آپ کا ماں سے پیار، باپ سے پیار، بہن بھائی سے پیار، اولاد سے پیار، بیوی سے پیار، پڑوسیوں کا کے حقوق، پڑوسیوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، اس کا پورا ایک فریم ورک اسلام دیتا ہے حقوق العباد کی شکل میں جذبات کو کیٹر کرنے کے لیے. اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی جذبات کو کیٹر کرنے کے لیے ریلیشن شپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ ثابت ہو رہا ہے انسان کی خواہشات ایک الگ زمرہ ہے، جذبات ایک زمرہ ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہم فلسفیانہ رخ سے بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں نا وہ بنیاد ہوتی ہیں. جیسا کہ سائنٹیفک مٹیریل سائنس میں ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں میسلو کے نام سے، جس کی تھیوری اکثر ہمارے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، میسلو کی نیڈ فار ہائرارکی تھیوری. اس تھیوری میں یہی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے مختلف ضروریات کے درجوں پہ گزرتے گزرتے ارتقا کرتا ہے، اور آخر کار جب اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی جاتی ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے آگے، اور آخر کار وہ سیلف ایکچولائزیشن یعنی کہ اپنے وجود کے احساس کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح فلسفے کے اندر بھی جب ہم انسان کو سمجھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جب خواہشات پوری ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کو خواہشات پوری ہونے کے بعد جو نیکسٹ ڈومین ہوتا ہے جس میں داخل ہوتا ہے، اب اس کو جذبات کی فکر ہونے لگ جاتی ہے اور وہ جذبات کو زیادہ امپورٹنس دینے لگتا ہے. لیکن جو مذاہب کے اندر روحانیت کا جو عنصر ہے، جو بلند حصہ ہے مذاہب کا، وہ اس سے بھی آگے جا کے چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. وہ کہتا ہے انسان جو ہے صرف خواہشات اور جذبات کا مجموعہ نہیں ہے. اسپریچولیٹی فرماتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات، جذبات، احساسات، خیالات، انسانیت اور روحانیت، ان پانچوں چھوں پلیٹ فارموں کو ملا کے انسان بنتا ہے. اچھا، اب ہم ذرا غور کریں تو ہمیں ہر انسان تو ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. ہم اکثر گاہے بگاہے سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے درندگی کا مظاہرہ کیا، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، اور جانوروں سے بدتر میں جو ہے وہ اپنا رویہ دکھا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر انسان کسی نہ کسی اپنی عمر کے حصے میں جس بھی حصے میں ہے وہ اس وقت، وہ ان پانچوں چھوں جو درجات ہیں انسان کے وجود کے، ان میں سے کسی ایک میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی ایک میں مین وہ اسٹے کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ یار کچھ لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے جو ہے نا نفس کے غلام ہیں، وہ کھانے کے شوقین ہیں، کچھ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے آرام طلب ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنسی خواہشات کے غلام ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشات میں اسٹے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواہشات کے پلیٹ فارم سے گزر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا نہیں اس کو کنٹرول کر پا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو انتہائی جذباتی ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی احساساتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے درجے پہ ہوتے ہیں. جیسے عبدالستار ایدھی ہمارے ملک میں ابھی ریسنٹلی ایک ہستی گزرے، مدر ٹریسا ہے تھیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہشات اور جذبات دو الگ پلیٹ فارم ہیں. اچھا فرض کیجئے کہ میں جذبات میں رہنے والا انسان ہوں، تو مجھے ہر چیز جذبات سے سمجھ میں آئے گی. میرے لیے اہمیت دیں گے وہ جذبات جن میں میں رہتا ہوں. یعنی کہ میں اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا ہوں، جو بھی ملک کے جذبات ہوں گے، معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوں گی ان کے لیے جذبات ہوں گے، میں ہر چیز کو جذبات کی نظر سے دیکھوں گا. اچھا اس کے برعکس اگر آپ خواہشات میں رہنے والے انسان ہیں تو آپ کو جذبات کی زبان شاید اتنا اٹریکٹ نہیں کرے گی. آپ کا زیادہ فوکس جو ہوگا وہ خواہشات ہوگا. آپ کو یہ زیادہ فکر ہوگی کہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، اور مجھے کھانا مل رہا ہے، اچھا کھانا ملنا چاہیے. آپ کو جو ہے اپنی جنسی خواہشات کو پورے کرنے کی زیادہ فکر ہوگی، آپ آرام کی زیادہ فکر ہوگی. لیکن جس طرح آپ خواہشات آپ کی پوری ہوتی جائیں گی جائز طریقے سے، اگر ناجائز طریقے سے بھی تو تب بھی، لیکن آپ اس کے بعد آپ بلند ہوں گے ان خواہشات سے، پھر آپ جذبات کے زمرے میں آئیں گے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز جیسے ہم نے ابھی کہا پچھلے جملے میں کہ آپ کی خواہشات جائز یا ناجائز طریقے سے پوری ہوں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ جائز طریقے سے پوری کریں، کچھ ناجائز. فرق کیا ہے؟ جو جائز طریقے سے پوری کرے گا اپنی خواہشات کو یا اپنے جذبات کو، تو وہ مطمئن ہوتا ہوا اگلی درجے پہ بڑھے گا آگے. اور جو ناجائز طریقے سے پورا کرے گا وہ بدگمانی کا خیال رہے گا، منتشر ذہن رہے گا، اس کی روح بے چین رہے گی، نفس بے قرار رہے گی،
اور وہ آگے بڑھنے میں ہچکچائے گا اور پریشان رہے گا. اس حد تک کہ کچھ لوگ خودکشی کے زمرے پہ آ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے معاشرے میں بدکاریاں شروع کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں, کرائم کر بیٹھتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ کوئی چیز جائز یا حلال طریقے سے کرنے میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو. اور کسی بھی دنیا میں, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی کلچر میں کوئی چیز ناجائز طریقے سے یا حرام طریقے سے, غلط طریقے سے کرنے میں کیا حکمت ہے, اس سے انسان اپنی کیا تباہی مچا رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کی خواہشات اور انسان کے جذبات دو الگ ڈومین ہیں. تو اگر انسان یہ ہماری اس گفتگو سے کچھ علم حاصل کر رہے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ تعین کرنا ہے کہ میں خود کس زمرے میں رہتا ہوں, اگر میں جذبات کے زمرے میں رہتا ہوں زیادہ تر اور فلاں بندہ خواہشات کے زمرے میں رہتا ہے, تو مجھے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے یا مجھے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ میری بات سمجھ جائے گا. کہ جب ایک بندہ, ایک شخص جو ہے کسی الگ درجے پر ہے, آپ کسی الگ درجے پر ہیں, تو آپ ضروری نہیں وہ آپ کی بات سمجھ بیٹھے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی درجے میں شفل کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر خواہشات میں رہنے والا انسان کبھی کبھی جذباتی بات بھی کر جائے گا, اور زیادہ تر جذبات میں رہنے والا انسان, جو زیادہ تر جس کو آپ کہیں گے جذباتی انسان ہے, کبھی کبھی خواہشاتی حرکت بھی کر جائے گا. اسی طرح کبھی کوئی احساسات میں رہنے والا انسان کبھی کبھی جذباتی بات بھی کر جائے گا, اور جذبات میں رہنے والا انسان کبھی کبھی احساساتی بات بھی کر جائے گا. تو اس کا تعین کرنا تو اہل علم اور اہل حکمت اور اہل بصیرت کا کام ہے. وہی لوگوں کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور لوگوں کی شخصیت کو بالکل باریکی سے جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ کون شخص کہاں کھڑا ہوا ہے. عام انسان یا ان جنرل جو عوام الناس ہوتی ہے, وہ اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. لیکن امید ہے کہ یہ ہمارا گفتگو سن کے لوگ کچھ نہ کچھ مستفید ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے. ہم یہ بھی آئندہ آنے والے اگر لوگ اپنے سوالات ڈالنا چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم ایک پوری ویڈیو جذبات کے اوپر کر سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں, ایک پوری ویڈیو خواہشات پہ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ایڈ کرتے چلیں, جو انسان خواہشات سے بھی نیچے گرا ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا. جیسے ہم نے بتایا رینے ڈیکارٹ کی جو ریسرچ تھی, تو جو انسان خواہشات سے بھی نیچے گرا ہوتا ہے تو وہ جانور کے درجے پہ آتا ہے. بظاہر دکھنے والا انسان ہوتا ہے, لیکن اس کی جو حرکات اور سکنات ہوتی ہیں وہ جانور جیسی ہوتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دکھنے میں تو انسان ہیں لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہیں, یعنی کہ درندگی وہ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں دنیا میں لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں. بہرحال درندگی کا مظاہرہ کرنا باشعور انسان کی تو بالکل بھی شیوا نہیں ہے, اور اگر کوئی انسان درندگی کا مظاہرہ کرتا ہوا دیکھا جائے تو دین بھی اور شعور بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو آپ زور سے روکیے, مطلب زور بازو سے روکیے, اور کیونکہ اس سے بہت معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے. معاشرے کا جو تانا بانا بنا ہوا ہے, جو بلینکٹ ہے معاشرے کا, جو بناوٹ ہے معاشرے کی, وہ بناوٹ خراب ہوتی ہے. اور یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ نے, بنانے والے نے یہ بناوٹ جو بنائی ہے وہ سب کے لیے بنائی ہے کہ بھئی سب آ کے اس دنیا میں اپنے مقاصد جو اللہ نے بنائے وہ پورے کر سکیں اور تعلق قائم کر سکیں اللہ سے. امید ہے لوگ مستفید ہوں گے اس سے. بالکل ہوں گے. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, بہت اچھا علم ہمیں دیا جس بارے میں لوگوں کے پاس نہیں سننے کو ملتا نارملی آج کل کہیں. تو یہ کہ اس سے کافی اضافہ ہوگا لوگوں کے شعور میں بھی. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.